अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज बात करेंगे इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से, वो मुज़ाकरात जो कि पीडीएम और इमरान खान के दरमियान यानी कि पीटीआई के दरमियान जारी हैं। और इन मुज़ाकरात की सबसे अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात में एक ही बात या एक ही मुतालबा रखा जा रहा है और वो है इंतखाबात। लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो भी ख़ास तौर पे जो कि पीडीएम से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर मुतालबात मनवाने हैं तो उसमें अपने एनआरओ वाले मुतालबात ना मनवाएं। मतलब ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है बकौल उन लोगों के या बाज़ शख्सियात के कि उनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं या खान साहब के ऊपर जो केसेस बने हैं उसके ऊपर नज़रसानी की जाए या इस तरह के और जो दीगर मामलात हैं। क्या मुज़ाकरात के अंदर इंतखाबात ही वाहिद एजेंडा है या उसमें दीगर मुतालबात भी तहरीक इंसाफ की जानिब से शामिल किए गए हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। और आज हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनकी जानिब से या जो पीडीएम की जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं उसमें बिल्कुल खुलूस के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं या ऊपरी सतह पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? क्योंकि जो भी मामलात आगे बढ़ते हैं उसमें फ़ौरन ये बात आ जाती है कि जनाब कभी किसी के ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई हो गई है, किसी के घर पर छापा पड़ गया है। लेकिन इस तमाम बातों के अंदर जो सबसे अहम बात सामने आई थी वो ये थी कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वफाक का राजा जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनके घर पे जो छापा है उससे उनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, वफाक का कोई ताल्लुक़ नहीं है और पंजाब हुकूमत का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये एंटी करप्शन और जो पुलिस है उसकी कार्रवाई थी। और इस कार्रवाई के नतीजे में जो छापा मारा गया उसके हवाले से उन्होंने मजम्मत भी की है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये जितनी भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं इसके बाद मुज़ाकरात उनमें कोई दम रहता है या मुज़ाकरात के लिए जो उम्मीदें बरकरार हैं वो आगे की जानिब चल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, या फिर कोई भी एक फरीक जो है वो कह सकता है कि नहीं हमें मुज़ाकरात अब नहीं करने हैं? क्या ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है या मुज़ाकरात चलते रहेंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिजवान, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बेहद शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने हमें वक्त दिया। रब्ता करते हैं हम उनसे, लेकिन इससे पहले आपसे ये भी ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से बहुत हार्ड लाइन ज़रूर ली गई थी इस मामले के हवाले से कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो शफ़ाफ तरीक़े से या सही तरीक़े से होनी चाहिए। कहीं पे भी इस तरह का तासुर नहीं आना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से फिर मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला आता है वो यकीनन मुज़ाकरात को भी जो मुतासर है वो करता है। लेकिन क्या इन मुज़ाकरात के बाद अगर आगे बढ़ते हैं मामलात तो क्या अक्टूबर में या सितंबर में या 14 तारीख को जो इंतखाबात का कहा है 14 मई को इंतखाबात किए जाएं, वो ऐसा मामला आगे बढ़ भी सकता है? क्योंकि अब लगता नहीं है आज की तारीख तक अब तक मामलात उस जगह पे पहुंचे नहीं हैं कि इंतखाबी अमल जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। क्या इस वजह से हुकूमत के जो बाज़ अरकान हैं या पार्लिमान है या कुछ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई जजमेंट भी आ सकती है या पार्लिमान भी मजबूती के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है? इस पर हम बात करेंगे। कैप्टन रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। जनाब फरमाइएगा कि इस वक्त जहां एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं दोनों जानिब से, चाहे वो पीटीआई हो या पीडीएम हो, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शफ़ाफियत के साथ या खुले दिल के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। सर आपको लग रहा है कि पीडीएम जो है वो मुज़ाकरात बिल्कुल खुले दिल के साथ कर रही है? देखिए फिलहाल तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी खास हिदायत है और इसी वजह से उन्होंने एक टीम भी तश्कील दी है। कुछ पेशरफ्त है वो ज़रूर इसके अंदर हो रही है, लेकिन ये कहना कि खुले दिल से कौन इसको डील कर रहा है या खुले दिल से कौन इसको डील नहीं कर रहा है, ये मेरे ख्याल कबल वक्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि मुज़ाकरात जो है होपफुल के इंशाल्लाह मुज़ाकरात किसी करवट जरूर बैठने चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात जो आई है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था मुज़ाकरात का, फिर कहा गया कि हम जोर तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन 14 मई की तारीख जो है वो बड़ी अहम है। आपको लगता है कि मुज़ाकरात चलेंगे तो 14 मई तो आ ही जाएगी? सर देखिए बात कुछ ऐसी है कि इस वक्त जो
پارلیمان کا رویہ ہے جو اس وقت موجودہ پارلیمان ہے، جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے ملائن کرنے کی بھی بہت کوشش کی، جوڈیشری کے فیصلوں کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے، تو سپریم کورٹ کا یہ جو الفاظ تھے کہ سیاستدانوں کو ہی آپس میں بیٹھ کر اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کر لینی چاہیے تھی، اس کا مطلب واضح ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ڈیسیجنز لے چکی بھی ہے، لیکن کیونکہ مدعی کی حیثیت سے جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کیس سبمٹ کیے تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ سیاست جو ہے اور سیاستدانوں کو ایک موقع ضرور ملے کہ وہ اپنی جو بات ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھ سکے. تو پراپرلی سپریم کورٹ جو ہے وہ انتظار میں ہوگی ڈیفینیٹلی کہ یہ مذاکرات بہت زیادہ طول نہ پکڑیں، اور کیونکہ 14 مئی کا ڈیسیجن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ اور لوگوں نے بھی سپریم کورٹ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس وقت واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم اپنا فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں 14 مئی کو. تو اگر مذاکرات کسی شکل شیپ میں نہیں آئے اور 14 مئی کو یہ الیکشن نہیں ہو سکے تو موجودہ حکومت تمام تر ذمہ داری اس کی موجودہ حکومت کے ذمے ہی چلی جائے گی. تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے جو افراد ہیں یا پارلیمان کی جو دو سیاسی پارٹیاں جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں، وہ دور اندیشی اور دانش مندی کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی ڈیسیجن پہ پہنچنے کی کوشش کریں گی، ورنہ میں سخت فیصلے مجھے نظر آ رہے ہیں. اچھا، لیکن سر اس میں یہ بھی کہیے گا کہ جو تحریک انصاف ہے اس کی جو بات ہے اور سپریم کورٹ کے جو بعض چند ججز ہیں ان کی بات تقریباً ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں، لیکن جو دیگر چاہے وہ ججز ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں وہ الگ سمت میں نظر آتی ہیں. سر وجہ کیا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ جلد سے جلد الیکشن کرانا چاہتی ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف جلد سے جلد الیکشن اس لیے کروانا چاہتی ہے کیونکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بالکل تباہ حال ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے نا کہ ڈالر کہاں چلا گیا. آپ جتنا ڈالر اوپر گیا ہے اس سے دگنا تو آپ کے اوپر قرضہ دیکھیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک عام آدمی جو ہے نا تباہ حال ہے. موجودہ حکومت کو انٹرنیشنلی کوئی اس وقت جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یا بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے برادر ممالک بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک انٹرنیشنل ادارے کی شرائط مان لیں تو شاید ہم کچھ کر دیں، اور جو کچھ وہ ہماری ہیلپ بھی اگر کچھ کر رہے ہیں، کسی نے 50 ملین دے دیے یا 300 ملین دے دیے، وہ تو زیرہ ہے اونٹ کے منہ میں. پاکستان سے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل طور کے اوپر ریکگنائز ہو چکی بھی ہے، اس نے اپنی کریڈیبلٹی سیٹ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہمارے برادرانہ اور دوست ممالک ہیں وہ کچھ خاص لوگوں کے اوپر تو اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہرگز وہ موجودہ حکومت کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں. لیکن کیپٹن صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو سعودیہ جاتے ہیں، وہاں پر جو وہاں کے شاہ ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو لگتا تو ایسا ہے کہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی اتنی وہ ہے معاملات کہ سی پیک دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے. دیگر ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات جو ہیں استوار ہونا شروع ہو چکے ہیں. سر دیکھیے، سی پیک پہ تو کبھی بھی کام نہیں رکا تھا. سی پیک پہ کام رکنے کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. سی پیک پہ کام رکنے کی وجہ اگر آپ بھول رہے ہیں، مند اور بلوچستان کے اندر کچھ ہمارے جو دوست ممالک کے کچھ اہلکار ہیں جو ہمیں ٹیکنیکل مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی ہلاکتیں تھی، اور اس کی ایشورنس کی وجہ سے یہ کام رکا تھا. سی پیک پہ تو کبھی کام نہیں رکا. لیکن سی پیک پہ کام جاری ہونے سے یہ ایشورنس کون دے گا کہ آپ کو فائنینشیل بیل آؤٹ کون کر سکتا ہے؟ پاکستان کی ضرورت اس وقت فائنینشیل بیل آؤٹ ہے. آپ کو کم از کم 11-12 بلین US ڈالر چاہیے جسٹ ٹو موو آؤٹ. اگر آپ کو IMF دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ کو سعودی عرب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ کو چائنا اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ تیار کس بات میں ہے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سعودی عرب نے تو سر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، چائنا نے بھی کر دیا ہے، اور دیگر ممالک بھی کر تو رہے ہیں. سر دیکھیے، اعتماد کا اظہار جو ہے نا وہ کیونکہ یہ بیوروکریسی اور ڈپلومیسی کے اندر اس کے اندر
یقین دہانیاں ضرور کروائی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پراپر فورمز ہوتے ہیں، معیشت کے جو گروپ ہوتے ہیں، جو آپ کی فائنینشیل ٹیمز ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر ورک آؤٹس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو سو فار اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کا میرا لون نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ بردر آئی نیڈ 10 لاکھ روپیز پلیز ہیلپ می آؤٹ اور آپ مجھے یہ دے دیں گے. یہ ایک پراپر نظام ہے جو کہ ابھی تک کہیں بھی کسی بھی سیگمنٹ اور سیکٹر کے اندر ڈومیسٹکلی موو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایز اے فرینڈلی کنٹری وہ ضرور یہ بولتے ہیں نہیں وی آر اسٹینڈنگ وتھ پاکستان، اس کو مورل سپورٹ ضرور کہتے ہیں، لیکن ان ممالک کی جو شرائط ہیں یا وہ جن لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں وہ بہت واضح ہے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب میں موجود ہے. نواز شریف صاحب سعودی عرب میں چھوڑیں، وہ یو کے میں بھی موجود ہوں، تو ان کا کلیئر سیگمنٹ ہے. اس وقت وہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں ان کے اوپر مزید اعتبار کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے. اور جو صورتحال اس وقت معاشی طور پر، سیاسی طور کے اوپر پاکستان میں چل رہی ہے، یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے برادر ممالک کے جو سفارت خانے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس صورتحال کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی اصل صورتحال ہے کیا. سر اگر جو بین الاقوامی ممالک اور جو دیگر ممالک ہیں، ادارے ہیں یا جو لوگ بھی ہیں، اگر وہ پی ٹی ایم یا نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری ان پر اگر اعتبار نہیں کرتے ہیں، تو سر آپ لوگوں کا ایک اسٹیٹمنٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ نے گرائی ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں. اگر وہ ان پہ یقین نہیں کرتے تو آپ کی حکومت کیوں گرائی؟ سر دیکھیے، اس کے اوپر آپ کا کوشچن تھوڑا سا ٹرکی ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیجیے. دیکھیے، یہ پھر ریجنل گیم ہو جاتا ہے. اب یہ ریجنل گیم اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس وقت اگر ہم ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کی بات کریں تو ریجن کے اندر دو ممالک جو ہیں وہ بہت تیزی سے طاقت کے انٹرنیشنل گلوبل سپر پاور کے طور پر ابھرتے چلے آ رہے ہیں. میں برملا کہوں گا چائنا از اے سپر پاور ایکویلنٹ ٹو امریکہ. آپ ان کی فضائی قوت دیکھ لیں، فوجی قوت دیکھ لیں، معاشی قوت دیکھ لیں، وہ امریکہ کی معیشت کو اس وقت بیل آؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح رشیا از ایمرجنگ. رشیا نے اپنے مسل جو ہیں وہ سیریا میں پھیلائے، پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں وہ یوکرین میں اپنے مسل فلیکسیبل کرتے چلے جا رہے ہیں اور یورپ تک انہوں نے گیس بند کی. سو دیز پاورز آر ایمرجنگ. ایٹ دا سیم ویری ٹائم ریجن کے اندر سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک اتحاد بنتا چلا جا رہا ہے. اور ترکی کی صورتحال کو اور ترکی کے طیب اردگان کے جو نظریات ہیں اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو جس قوت کے سے شاید ہمارے ایسا ہم سات سمندر پار کی جو ایک قوت تھی جس کے اوپر ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا ایک واضح کردار ہے اور ہمیں نہ صرف ہمیں بلکہ پوری قوم کو سزا دینے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. انہوں نے ریجن کے اندر ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے اور جس کو وہ بولتے ہیں انڈو پیسیفک. یہ ٹرم کبھی بھی نہیں تھی اور یہ ٹرم اس لیے انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ وہ ایک چار ملکی اتحاد بنا کے بیٹھے ہیں جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں. سو ریجن کی جو ہماری ڈومیسٹک پرابلمس ہیں اس کے اندر گلوبل گیمز جو ہو رہے ہوتے ہیں، جو ریجنل گیمز ہو رہے ہوتے ہیں یا جو بڑی پاورز کے گیمز ہوتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو پاکستان جو سابقہ گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا واضح طور پہ رجحان یہ تھا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک بالخصوص چائنا سے یا ایران، افغانستان، رشیا، سعودی عرب، ان سب کے درمیان ایک اچھا کنسورشیم بنائیں. تو یہ سبوٹاج ہوا. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس گیم سے، ڈومیسٹک گیم سے باہر جا کر دیکھیں، میپ کی صورتحال کو اگر آپ مارک کرنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ گیم تھوڑی سی واضح نظر آئے گی. تو اس میں وہ ممالک جو پاکستان کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یس وی کین موو ود دا پاکستان، ہماری دیکھیں دفاعی جتنا انحصار ہے اس وقت ہمارا وہ چائنا کے ساتھ 90% ہے، یا رشیا سے بھی ہم اپنے تعلقات اب اس معاملات میں استوار کر رہے ہیں اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس صورتحال کے اندر. تو شاید ہو سکتا ہے
किसी को पसंद ना आ रहा हो बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपका जो आपने अभी आंसर किया है ये कुछ तज्जिया नुमा एक आंसर है। यकीनन आपके जो चाहने वाले हैं वो समझे ज़रूर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड रिजवान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद थे और अपना ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे। और इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर ना सिर्फ फैसले करने होंगे बल्कि जो सियासी जमातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक जगह पर सर जोड़ कर बैठना होगा, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त ना सिर्फ एक जानिब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और दूसरी जानिब इस वक्त इंटरनेशनल ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक बने हुए हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे उसमें एक ब्लॉक चाइना का हो। और इस तमाम सूरत हाल में जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो गए चाइना 4 रोज़ा दौरे पर और उन्होंने आने के बाद जो बात की और पहला खिताब एक तरह से किया है उन्होंने, उसमें उन्होंने एक बात बहुत वाज़ेह की कि अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है और दुश्मन इसमें हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। लेकिन इस दरार को डालने की जो भी कोशिश की जा रही है, साजिशें की जा रही हैं, उसको देखना होगा कि वो कौन से अवामिल हैं। उसके साथ साथ जो एक चाइना ब्लॉक या अमेरिका ब्लॉक जो बनने की एक तरफ एक जा रहे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल किस तरह से बेहतर हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, तज़कियाकार हैं। असद साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद साहब, इस वक्त सियासी सूरत हाल पे पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है जहाँ पर एक दूसरे पर कोई एतबार और एतमाद करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है, तो सर ये मामलात आगे की सिमत किस तरह बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, और ये आज की नहीं, ये तो ऑलमोस्ट कई सालों से देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती चली गई और अब तो आप कह सकते हैं कि शायद वो खराबी की भी वर्टेक्स के ऊपर एक क्लास से पहुंच चुकी है। और अगर जनरली अब देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, नॉर्मली कोई भी मुल्क होता है दुनिया का, वो तो जो आइन होता है उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लिहाज से चलना होता है। आइन के अंदर फिर आर्टिकल्स होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं और जिसमें तय किया जाता है कि आपने पूरे मुल्क को चलाना कैसे है। अनफॉर्चुनेटली जो आप इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट देखते हैं वो ऐसा लगता है कि आइन को उन्होंने एक साइड पर रख दिया है। जब ओके रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट ना करे, कोई आइन, कोई कानून, कोई ज़ाब्ते ना हो, तो आप उससे इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये कहेंगे कि नहीं आप मुल्क को किसी बेहतर तरीके से एक लिहाज से चला पाएंगे। तो दूसरी चीज आती है ये इस वक्त जो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसके जो काउंटर आगे इफेक्ट आ रहे हैं, वो आवाम की जिंदगी बड़ी मुश्किल होगी। मैं आपसे बताऊं, जनरली हम महंगाई, यानी आप ये सोचें आज से साल पहले अगर किसी चीज की कीमत अगर 100 रुपया थी तो वो भी 200 से ऊपर है, वो नीचे नहीं है, यानी दुनिया से ज्यादा कीमतें चली गई हैं। बेरोजगारी इंतहा की है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। वाई? बिकॉज जितनी भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आप बिजली की करें, गैस की करें, पेट्रोल की करें, सारा कुछ कर लें, वो इस कदर महंगा चला गया है, नेचुरली वो भी पूरा नहीं हो पा रहा, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो आप सिर्फ इतना देखें कि ये इस सबसे जिम्मेदारी इस वक्त तो आप कह सकते हैं ना कि सिटिंग गवर्नमेंट की आती है और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, साथ बिल्कुल आप पीपल्स पार्टी को भी लें, बाकी JUI को, MKM को, मैंगल ग्रुप और बाकी सारी 13 पार्टीज हैं। तो ये लोग वो हैं जो कि पिछले 30-40 सालों से आप इनको सियासत के अंदर देख रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक तो इनकी जिम्मेदारी एक लिहाज से आती है और दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं जो कोई अपोजिशन है, इमरान खान की बात करते हैं, तो उन्होंने भी अगर जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक रियल अपोजिशन को लेके चलना होता है और सिर्फ ये देखना होता है कि सिर्फ अपना पार्टी का मफाद, अपनी पार्टी को अगर आपने सिर्फ इक़्तिदार में नहीं लेकर आना, मुल्क के मफाद को भी देखना होता है, लोगों की हालत को भी देखना होता है। तो प्रॉब्ली उसको भी उन्होंने थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सरफे नजर एक लिहाज से किया। मैं आज भी इसको मैं बिलीव करता हूँ देयर वाज नो नीड। आप पंजाब असम्बली, KP असम्बली आपने उठा के साइड पे कर दी, तोड़ दी और ये देख लेना कि उसकी वजह से जो उस वक्त कश्मीर भी हाथ से निकल गया सर, उसकी वजह से कश्मीर की जो असेंबली है वो भी चली गई, गिलगित बल्तिस्तान भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक मैं समझ, और फिर ऑलमोस्ट को 3000 के करीब इनके जो पार्टी के जो लोग हैं वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। तो एक तो आपने अजीब ही तुरफा तमाशा देखा इस पिछले 1 साल के अंदर, यानी कि
اگر پی ڈی ایم کو کہیں تو یہ تو ضرور آپ فیل کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو پاکستان یا پاکستانیوں کی بہتری کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اور ہر وہ کام کیا جو کہ ایک فاشسٹ رجیم کرتی ہے. آپ دیکھ لیں، مطلب اب پرسوں کی بات سے اور آج بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو انٹیریئر سندھ کے اندر تو آپ کو بالکل پیپلز پارٹی نظر آئے گی. جو اربن ایریا وہاں تو آپ کو پارٹی نظر نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں میں. آپ کے بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں. میرا خیال ہے اس وقت جو چیف آف آرمی صاحب کو جو وزٹ تھا چائنا کا وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ تھا. وائی سو میرا خیال ہے ان کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز واز سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور اسی کے ساتھ پاکستان کا جو اپنا ایک موقف ہے وہ بھی تو ایک لحاظ سے ان کو بتانا ضروری تھا. ہم آئی ڈونٹ سے کہ ہم ڈیپینڈنٹ بالکل نہیں ہمیں ہونا چاہیے، بٹ یہ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آفٹر آل اگر ہم اسلحہ، گولہ بارود، باقی ساری چیزیں آتی ہیں فائن، ہم بالکل اگر ویسٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ تھے تو ہمارا اسی طرح کا لنک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے ایک یہ ویو پوائنٹ تو دینا بنتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ بھی اگر آپ نے چلنا ہے تو ایک ریسپیکٹیبل نیشن کی طرح. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اگر چائنا یا رشین بلاک کی طرف اگر آپ جاتے ہیں یا اس ریجن کے اندر آپ رہتے ہیں، اور فار دیٹ میٹر آپ کو جو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے نا، ایسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر رہتے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ بار یو کہ نہیں جی آپ امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے. یہ تو کہیں بھی نہیں آنا چاہیے. پاکستان بالکل ایک آزاد خود مختار ملک ہے. اس کی ایک آزاد خارجہ پالیسی کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ کا اوپر آنا، ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور پھر اپنے ملک کو اس پریزنٹ کا گمار کے اندر سے کیسے لے کے چلتے ہیں. بالکل. اور سر ابھی آپ نے شنگھائی تنظیم کا بھی ذکر کیا تھا. ابھی اس کی جو ہے اجلاس بھی ہونے والا ہے، وزیر خارجہ بھی اس پہ بات کریں گے. سر اس میں سب سے اہم جو ہے کشمیر کا مدعا جو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے یا کرنی ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں جیسا بھی ہے یہ تو ہم سے زیادہ پرابیبلی نو آئی فیل کہ انڈیا کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر پچھلے 75 اب 76 سال ہو رہے ہیں، ہمارے اندر ابھی جو سب سے بڑی وجہ تنازع ہے وہ تو بیسیکلی کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں نا. تو وائی ڈونٹ دے ریزالو آل دس ایشو ایک لحاظ سے. دیکھو نا، اگر ہم دونوں کی سچویشن کو کمپیئر کریں، ہمارا جو کشمیر ہے اور جو دوسری طرف جو انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں، تو میرا خیال فرق تو آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی شخصی آزادیاں آزاد کشمیر کے اندر ہیں، اس طرح وہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزار رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر پھیلے، پورے پاکستان کے اندر وہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں، سارا کچھ ہے. اٹ از ناٹ پاسبل دیر اوکے مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایک لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ ایسے ہوگا نہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ دو اٹ مے ٹیک ٹائم، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں، سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن اس کے اوپر موجود ہیں، اور جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ بالکل متنازع علاقہ ہے، اس کے اوپر پاکستان کا مضبوط اصولی موقف کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمپریہنسو طریقے سے اب ہم اس کو نئے سرے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو. اچھا سر، آرمی چیف کا کہنا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان جو درار ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے. اب ذرا کشمیر کے حوالے سے اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہماری جو افواج ہے اگر وہ تگڑی نہیں ہوگی یا اس کے لیے اگر عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یقیناً انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ مل کر ہی چلیں گے، آگے کی طرف چلیں گے، اور عوام کا جو تحفظ ہے وہ یقینی بنانا جو ہے ہمارا کام ہے. یہ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے. تو سر کون ہے جو دراریں ڈال رہا ہے؟ اوکے، میں آپ سے بتاتا ہوں. ایک تو آپ یہ 5th کالمسٹ کی بات اکثر آپ نے سنی ہوگی. آپ دیکھیں نا جس طرح کی اس میں سب سے جو بڑا رول ہے وہ سوشل میڈیا نے پلے کیا ہے. بالکل. آئی ڈونٹ تھنک سو اینڈ آئی ڈونٹ سے کہ نہیں جی سوشل میڈیا اگر کچھ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر نہ کر سکیں. فائن وی آر ڈوئنگ اٹ. ایون جو پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں جو پاکستان سے اور پھر اپنی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ بالکل آتے ہیں سوشل میڈیا پر کو چیلنج کرتے ہیں. ہمیں ایک تو یہ بڑا سیریسلی دیکھنے کی ایک لحاظ سے ضرورت ہے کہ ہم سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب اس سے میں ادھر پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہوں، ہم تو بڑے سکون سے سوتے ہیں. ہمارا کراچی کے بھی بھائی بہن بڑے سکون سے سوتے ہیں. وائی اٹ از سو؟ بیکاز ایسٹرن سائڈ پہ بھی ویسٹرن سائڈ پہ بھی آپ کی اپنی مسلح افواج موجود ہیں اور آپ کو کسی طرح کا کوئی پرابلم، کوئی خطرہ احتیاط سے نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن. سب سے بڑی سیکیورٹی کی تو یہ بات آ جاتی ہے. پھر کوئی ایسا تو نہیں نا کہ جی اوکے اگر مسلح افواج کی ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کوئی باہر کے کہیں سے لوگ لائے ہوئے، ان کو تو پاکستان سے تعلق کوئی نہیں ہے. اسی پاک فوج کے اندر ہمارے اپنے بھائی، بیٹے، بچے وہ سارے کے سارے اس وقت موجود ہیں. آپ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر ان کو ایک لحاظ سے سرحدوں کے اوپر ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں. بالکل. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی ہمیں کوئی چیز بھی میں فیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. بٹ اس سے بھی بڑھ کے جو اب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں
ہماری جو دو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ایم ٹاکنگ آف دی پی ٹی آئی اور ساتھ میں نون لیگ کا بھی تذکرہ کروں گا، اور ان کے جو میڈیا سیلز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ میں آپ سے بتاؤں، میرا خیال ہے انہوں نے ایک بڑا نیگیٹو رول پلے کیا اوورآل. میں جنرلی میں آپ سے یہ کہوں گا، دیکھیں نا. بالکل سر، یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا ہوگا، اور جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور یہاں پر جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچنا بھی ضروری ہے کہ چاہے عوام یا فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے والے کوئی بھی لوگ ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، تاکہ اس طرح کے معاملات جو دوری پیدا کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس سے ہم لوگ بچ بھی سکیں. چھوٹا سا بریک ہے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک جانب ہے انٹرنیشنل صورتحال، دوسری طرف نیشنل یا اگر ہم کہیں کہ پورا پاکستان کی صورتحال، اور ایک جانب ہے صوبہ سندھ کی صورتحال. صوبہ سندھ جہاں پر ابھی جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری اگر اسی طرح سے جاری رہے اور جس طریقے سے کی جا رہی ہے اور گنا نہیں گیا تو اس کو مانا نہیں جائے گا. خاص طور پہ انہوں نے پورے سندھ کی بات کی ہے کہ ایک ایک تحصیل کو گنا جائے، اور اگر نہیں گنا گیا تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں مانا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط جو ہے وہ احسن اقبال کو بھی لکھ دیا ہے، اور اس پر اپنے جو احتجاج ہے اور تحفظات ہیں اس کا بھی اظہار کیا ہے. اس تمام صورتحال پہ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ پورے سندھ میں تو مردم شماری درست طریقے سے ہونی ہی چاہیے، مگر شہر کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پر کسی بھی صورت میں درست مردم شماری نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ رہنے والے یا پورے پاکستان میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بڑا شہر جو وہ کراچی ہے، جس کی آبادی 3.5 کروڑ سے بھی زائد کی ہے، اس کا برملا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے فگر جو ہے وہ بھی کوٹ کیے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب تک 1 کروڑ 74 لاکھ جو آبادی ہے وہ شہر کراچی کی گنی گئی ہے. یہ بھی ایک تحفظات کی ایک بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جناب نواب وسان صاحب. نواب وسان صاحب خوش آمدید کہیں گے. مہربانی. نواب صاحب کیا کہیں گے کہ اس وقت ایک جانب مردم شماری کا معاملہ ہے، اور مردم شماری اگر درست نہیں ہوتی ہے تو پورا جو صوبہ سندھ ہے اس کے اندر جو وسائل ہیں ان کی صحیح طرح سے اور منصفانہ طریقے سے تقسیم ممکن نہیں ہوگی، عوام بدحال رہیں گے. سر کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مردم شماری ہونی چاہیے. ہمارے سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ یہ مردم شماری ہو رہی ہے پوری، جو ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ پورے سندھ میں، کراچی الگ نہیں ہے، پورا سندھ ہے، اور پورے سندھ میں چاہے اندرونی انٹیریئر سندھ ہو یا کراچی ہو یا حیدرآباد ہو یا سکھر ڈویژن ہو یا میرپور خاص ہو، ہر جگہ پہ مردم شماری جو صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوئی تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ یہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن ایسی ہے، حالات ایسے ہیں اس وقت جو ملکی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے، مردم شماری صحیح ہونی چاہیے، اور تحصیل سے تک جو بڑھ رہا ہے تو وہ بتانا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ کسی کو چھپایا جائے یا کہیں ان کو گم کیا جائے. تو ہم تو پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں اور کی بات کر رہے ہیں. ہم تو پورے سندھ میں تو کراچی بھی آ جاتا ہے، اور بھی پورے سارے ڈویژن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی تو ہم ان کو بالکل نہیں مانیں گے. سر اس کی وجہ کیا ہے کہ مردم شماری کبھی بھی سندھ میں درست نہیں ہو سکی، اور خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں تو کبھی بھی صحیح طرح سے گنا ہی نہیں گیا؟ سر دیکھیں، وہ تو ہمارے بس میں تو یہ مردم شماری نہیں ہے. جو کرانے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اور جو بھی ہوگا. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ مردم شماری صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوا تو ہم احتجاج پہ بھی جا سکتے ہیں اور احتجاج بھی کریں گے. ہماری سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ مردم شماری صحیح ہو، اور ہمارے سندھ کے سیٹوں کا کاتھا بھی لگے تو کتنے سیٹیں بڑھ رہی ہیں. اور میرے خیال میں ہر ضلع میں، ہر ہیڈ کوارٹر میں بڑی مردم شماری جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. لوگ زیادہ ہیں، میرے خیال میں تقریباً کوئی کروڑوں میں زیادہ لوگ ہوں گے. تو اس وجہ سے دیکھیں، ہماری تو پوری کوشش ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہوں.
बाकी तो देखें अगले रिजल्ट क्या आता है तो रिजल्ट हमारी क्या कोशिश होगी। बिल्कुल हाँ। अच्छा लेकिन इसमें अगर हम बात करें जो ख़ास तौर पे बात की जाती है मरदमशुमारी की, उसकी वजह जो है ना सिर्फ वसाइल की तकसीम है, बल्कि जो हमारे शहर हों या देहात हों उसको सही तरह से डेवलप करना जो है वो अहम तरीन मकसद या बुनियादी मकसद होता है। अगर हम शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल तो थे, लेकिन अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। BRT का एक मंसूबा शुरू किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटी रोड पर, लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी का शिकार है। ना सिर्फ ये कि सुस्त रफ्तारी बल्कि उसके अतराफ में नाले बने हुए हैं, वहाँ पे पानी भरा रहता है। बारिशों में अगर वो नाले नज़र नहीं आए तो खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनमा हो सकता है। सर कोई इस बारे में हिकमत अमली बनाई गई है? देखें आपने BIT की बात की तो हम तो वो चाहते हैं कि वो तो हमने पूरे कराची में बसें वैसे चला दी हैं, और हमारी को जो आपने नालों की बात की है, जाहिर ही है काम तो DHA डिफेंस में भी चल रहा है और जगहों पे भी चल रहा है। जाहिर काम चलता है तो फिर मजबूरियां, डिफिकल्टियां, ये सब कुछ हो जाता है। अभी जो बरसात हो तो जाहिर है डिफेंस में पूरा खुदा हुआ है तो जाहिर है डिफिकल्टी होगी। उधर भी हमारे यहाँ हमारी अभी कैबिनेट में मीटिंग हुई थी तो उसमें ये तय हुआ था कि नाले वाले जो भी हैं साफ होंगे और क्लियर होगा, जहाँ से नालों को कोई फॉल्ट है तो उसको ठीक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की कि बरसात को अच्छे तरीके से फेस करें और कोई किसी को शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए, और भरपूर अंदाज में जैसे सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी जो बरसातें हुई थी अगले साल में पूरे सिंध में जो है मिनिस्टरों इनको मुकर्रर किया था, तो इस तरीके से अभी भी यही हालत है। अल्लाह रहम करे, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो सिंध गवर्नमेंट हाई अलर्ट है। ठीक है। अच्छा सर, ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मुज़ाकरात का अहम दौर चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है सर? क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं या ये टल जाएंगे तो बहुत लंबे अरसे के लिए टल जाएंगे? सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी कोशिश की है जमहूरियत के लिए, कुर्बानियां भी दी हैं, बड़ी मार भी खाई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इस पे सबको कायल कर रही है कि जो टाइम पीरियड है उसमें होना चाहिए। जो मई में अभी इलेक्शन होने हैं, तो देखें एक मुल्क में, हमारे मुल्क में हैं कितने सूबे, 4 सूबे, अगर 2 में इलेक्शन होती है तो 2 में बाद में होगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों सूबों में एक टाइम होनी चाहिए इलेक्शन। आपको याद होगा जब MNA की एक दिन हो रही थी, MPA की दूसरे दिन हो रही थी, या MPA की पहले हो रही थी, MNA की बाद में हो रही थी, तब ये बहुत सारे इदारों में बहुत सारे सियासतदान ये नहीं चली, पर एक ही दिन में MNA भी MPA भी इलेक्शन पहले कौमी असेंबली के हुए थे, फिर बाद में सूबाई के, बिल्कुल ऐसा हो। तो इस वजह से अभी कैसे यार एक मुल्क में 4 सूबे हैं और 4 सूबों में अलग अलग इलेक्शन हो, और हालात आपको पता है हमारे मुल्क के मईशत के और सब कुछ आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टाइम पीरियड है, मेरे ख्याल में सियासतदान को, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी थी और वो मीसा के जमहूरियत की थी, तो मेरे ख्याल में सियासतदान सबको बैठना चाहिए एक टेबल पे। अच्छा, आप मुज़ाकरात की बात सर, नवाब हसन साहब, मुज़ाकरात की बात एक तरफ आप लोगों की जानिब से की जा रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। तो सर क्या पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए या सियासी मामलात को सियासी तरीके से डील किया जाए? सर देखें, हम तो हमारा जब जो 2008 से 2013 तक हमारी हुकूमत थी, हमारे यहाँ कोई सियासी कैदी नहीं था, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। देखें इस वक्त आपके सामने है, कोई गिरफ्तार करेगा तो जाहिर है उसको भी भुगतना होगा कि वो भी गिरफ्तार के तैयार हो जाए। केस तो आपके जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ एक दूसरे के ऊपर केस बनते हैं, तो वो तो आपके सामने किसी के ऊपर आज तक साबित नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से सियासत करेंगे, इस तरीके से ये करेंगे, तो मेरे ख्याल में अभी डिफिकल्ट दौर है, डिफिकल्ट हालात हैं, डिफिकल्ट ये है, मईशत है नहीं, हम कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, मतलब हर चीजें उलट पुलट है। तो ये खान साहब की सियासत की वजह से सब कुछ है। अगर इनको समझ आ जाए, कोई समझा दे इसको, तो मेरे ख्याल में हम सीधे ट्रैक पे चल सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि जो हालात है, अगर कोई भी आएगा जाहिर है वो थोड़े टाइम के लिए नहीं आएगा, वो ज्यादा अरसे के लिए आएगा। अच्छा, और एक और जो सबसे अहम सवाल बनता है वो ये है कि पंजाब में अगर इंतखाबात का अमल बढ़ता है या जब भी होंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद में जाएगी या अलग जाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है और
یہ نہیں ہے کہ ہم اتحاد میں جائیں یا نہیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اکیلے سے لڑی ہے اور لڑتی آئے گی اور لڑے گی۔ تو اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے، ہم کہیں کہ ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ، وہ وقت پہ ہوگا، وقت ثابت کرے گا۔ اس کے بعد جو بھی حالات بنیں گے تو ہم اسی سچویشن کا مقابلہ کریں گے۔ بالکل سر، اصل میں بات یہ یوں آ رہی ہے کہ کیا سندھی وزیر اعظم بنانے کی بات بھی کی گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، اور بلاول نے ہی اس بات کو آگے کی طرف بڑھایا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس معاملے پر کہ وزیر اعظم کون ہوگا، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہوں گی یا ساتھ چلتے رہیں گے؟ سر دیکھیں، وہ تو میں کہوں کہ یہ راہیں کتنی ہیں کہ ابھی بھی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ پی ڈی ایم نے یہ بنائی ہے، ہم نے تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہم نکل گئے تھے اس سے۔ ہماری کوشش ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت ہے تو ملک ہے، ملک ہے تو جمہوریت ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو جو آئین دیا، کسی نے نہیں دیا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھائیں اور آگے چلیں اور ان کو کریں جو بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب ان کو جامع پہنا رہے ہیں۔ پر میری کوشش ہماری پارٹی کی یہی ہے، تو ہم الیکشن بھی ہوں، جمہوریت بھی تکمیل رہے اور حالات بھی بہتر ہوں۔ تو ابھی میرے خیال میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ابھی الیکشن ہونے ہیں۔ یہ الیکشن اگر پوسٹ پون ہوا تو پھر ٹائم بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بڑھ سکتا ہے جناب، بہت شکریہ نواب وسان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہاں پر پورے پاکستان کی سیاست اپنی جگہ، لیکن جو دوبارہ سے ہم اسی بات پر آئیں گے جو کہ مردم شماری کا ایک معاملہ تھا، جس پر اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے بریکنگ بھی سنی کہ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر جو مردم شماری جس طرح سے جاری ہے، اگر ایک شخص کو نہ گنا گیا تو اس پر احتجاج کیا جائے گا۔ تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ مردم شماری کا ہونا اور درست ہونا انتہائی ضروری ہے پورے پاکستان کے لیے، اور شہر کراچی اگر آگے بڑھتا ہے تو پورا پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا۔ اس آج کی بات کے ساتھ مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔